السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1091۔ حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتے ہی جو عمل بتاؤں فوراً کر لینا، دیر نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے ایمان کی، کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی۔ اب میں جو پڑھاتا ہوں فوراً پڑھ لیجئے۔ اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور سارے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور ساری جتنی مخلوق ہے تیری سب کو گواہ بناتا ہوں کہ تو اکیلا اللہ ہے، پاک ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بھی گواہ بناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھو، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کہتے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ میں نے فوراً عمل کروا لیا اور یہ میں نے اردو میں کہہ دیا، اس لیے اردو میں کہا کہ ذرا تھوڑا سا آدمی کو دھیان میں رہتا ہے، عربی ذہن میں نہیں رہتا۔ اب جو ہے عربی جملہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزل نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1092۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہو
کہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود پڑھے تو اس کا ثواب بہت 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 بڑے پیمانے میں ناپا جائے، تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ میں جو الفاظ آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ فوراً پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہمارے پاس ہے نہیں، آپ نے صحابہ کو پڑھوایا کہ یوں پڑھا کرو یوں پڑھا کرو، بھئی اب وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن حدیث ہم تک پہنچی تو حضور نے جیسا درود پڑھوایا ویسا میں آپ کو وہی جملے پڑھوا رہا ہوں، آہستہ آہستہ پڑھوا رہا ہوں۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو میں نے عربی کے جملے پڑھوائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھوائے تھے، بتایا تھا، لیکن چونکہ ہم اردو والے ہیں میں تھوڑا ترجمہ بھی کر لیتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے آپ۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر جو کہ مؤمنین کی مائیں ہیں، اور آپ کی نسل پر اور آپ کے سب گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ آپ تعریف کے مستحق عظمت والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے۔ اب دیکھیے میں نے اتنا پڑھا تو مجھے بہت بڑا اجر مل گیا، ڈھیروں کونٹلوں وزنی نیکیاں مل گئی مجھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میرے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درود بھی فرشتے نے پہنچا دیا۔ ترغیب ترغیب میں حدیث ہے کہ جو بھی آدمی درود پڑھتا ہے تو اس کا نام اس کے ماں باپ کا نام کے ساتھ درود جاتا ہے وہاں۔ تو میں نے پڑھا تو میرا بھی گیا نام، میرے والد کا بھی گیا، میرے ماں صاحب کا نام پہنچ گیا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ بھی دھیان سے پڑھنا تو آپ کا بھی نام پہنچ جائے گا وہاں، اور آپ کی باپ کا بھی نام پہنچ جائے گا۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان ہونے چاہیے۔ اگر کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلمین کا نام وہاں نہیں جاتا، اتنا بھی خیال رکھیو۔ اب درود شریف بہت پڑھتے رہنا۔ اے اللہ ہمارے اس درود شریف پڑھنے کو تو قبول فرما، اور یہ درود یاد بھی کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھوایا تھا، یاد کروایا تھا، تو ہم بھی یاد کر لیں بھائی، کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1093. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کو بہت 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 پسند ہے، بہت 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 محبوب ہے. ہم اللہ کو پوچھے کہ اللہ تجھے کیا پسند ہے، اللہ کہے گا مجھے یہ پسند ہے، تو فوراً آدمی کر لے گے اس کو. تو آپ فرما رہے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کو بہت 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 محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے، اور حشر کے میدان میں ترازو میں بہت 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 وزنی ہیں. اور وہ کلمات یہ ہیں، پڑھیے میرے ساتھ: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر پڑھیے: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ بہت پسند ہے، تبھی اپنے کو تو اللہ تعالیٰ، اپنے سے تو اللہ راضی ہو جاوے. ہمارے لیے تو سب سے بڑی سعادت مندی کی چیز یہی ہے. بیوی کو کوئی چیز پسند ہو، بیوی کہے مجھے ایسے انگوٹھی پسند ہے، آپ نے دلا دی، بیوی خوش ہو گئی تو میاں بھی خوش ہو گیا، گھر کا ماحول بھی ٹھیک چلا. کسی دوست کو پسند ہو، لوگ اگر ہمیں پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ بھئی ہم کہتے ہیں بھی فلاں چیز پکا لو تو زیادہ اچھا ہے، تو خوشی ہوتی ہے. اب جب اللہ کو یہ دو کلمے پسند ہے تو آج میں آپ کو زیادہ تھکاؤں گا تو نہیں، لیکن درخواست کروں گا کہ کم سے کم 100 مرتبہ تو یہ کلمہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لو بھائی. زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگیں گے، لیکن اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے. جو 100 مرتبہ اسے پڑھے گا، میری دعا ہے اس کے لیے، اے اللہ، نمبر 1 جو دعا دے رہا ہوں میں، 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے. بھائی دعا فری نہیں ہے، اتنا خیال رکھنا. 1 مرتبہ پڑھو گے وہ تو پڑھی لو گے آپ انشاءاللہ، لیکن 100 مرتبہ میں اس لیے پڑھوا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جاوے اور ہم کچھ نیکی کرنے کا ہمیں بھی موقع مل جاوے. اور جنت میں درخت تو لگی جائیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. چلیے اب 100 مرتبہ جو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لے گا، اس کے لیے دعا نمبر 1: اے اللہ اس کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. نمبر 2: اے اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما. نمبر 3: اے اللہ اگر اسے لڑکی کی شادی کی ضرورت ہو، مرد ہو اسے بیوی کی ضرورت ہے، عورت ہے اسے شوہر کی ضرورت ہے، تو نیک صالح جوڑا ان کو تو عطا فرما. نمبر 4: اے اللہ اگر وہ مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی تو غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اگر ان کے لڑکیاں گھر میں ہیں، انہیں لڑکوں کی ضرورت ہے تو انہیں بہترین لڑکے عطا فرما. اور اگر اے اللہ لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیوں کی ضرورت ہو تو لڑکیاں عطا فرما. اے اللہ جو ان کی جائز مراد ہو، ان کے دل کی تمنائیں ہوں، اے اللہ میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے.
اے اللہ ان کے زبان پر جو تمنا آئے، ان کے دل میں جو تمنا آئے، ان تمناؤں کو تو پوری فرما، اور آخر میں یہ کہ اے اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، اور اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، اور پڑھنے والوں کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما، اور ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے، اور ہر بری نظر والے کی بری نظر سے، عافیت سے تو ان سب کی اور ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ میں نے 100 مرتبہ پڑھا نہیں ہے، سبق دینے کے بعد فوراً میں پڑھ لوں گا۔ اے اللہ یہ دعا میرے لیے بھی تو قبول فرما، جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے میری یہ دعائیں اللہ تو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1094، غم اور پریشانیوں سے نجات کا یہ عجیب نبوی نسخہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر کے یہ نسخہ دیا تھا۔ اب حدیث سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گھر والوں کو جمع کیا، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، نواسے، جو بھی جتنے بھی رشتہ دار تھے، سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ہدیہ دیتا ہوں، میں تمہیں ایک عطیہ دیتا ہوں، ایک ہدیہ، اور وہ یہ کہ جب بھی تمہیں کوئی غم پہنچے، کوئی ٹینشن پہنچے، کوئی پریشانی آئے، تو یہ دعا پڑھتے رہنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ دعا خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، ان کے واسطے سے یہ دعا ہم سب کے لیے ہے۔ جب بھی گھر میں ٹینشن آئے، پریشانی آئے، آدمی یہ دعا پڑھ لے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا۔ بعض روایتوں میں دونوں ہے، بعض روایتوں میں لا اشرک بہ شیئا پر بات ختم ہو جاتی ہے، بعض روایتوں میں لا اشرک بہ احدا بھی ہے، لیکن جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سے پڑھیے ایک مرتبہ میرے ساتھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر نہیں بناتا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید یہ ساری پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ ہے۔ یہ حدیث ابن حبان میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس لیے یہ دعا یاد کر لیجیے۔ آپ پریشانی آئے تو بھی پڑھیے، پریشانی نہ آئے تو بھی پڑھیے،
یہ ایک قسم کا کلمہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس قسم کا کلمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گھر والوں کو بلا کر یہ نصیحت کی تھی۔ کتنی بڑی چیز ہے، اسے یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا لیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمیں تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری معرفت کا نور ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹوں کو اور روحانی بیٹیوں کو ہر شر اور ہر بلا سے تو پوری پوری حفاظت فرما اور ہر خیر ان کی طرف متوجہ فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1095۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے زوال کے وقت کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، یعنی اس کا مطلب ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ تہجد کے برابر ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس وقت میں آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ آسمان کے دروازے جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں۔ یہ وقت غفلت کا ہوتا ہے، مائیں بہنیں کھانے پکانے میں ہوتی ہے اور مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنا کاروبار میں ہوتے ہیں، بالکل بے فکری ہوتی ہے۔ نہ تھوڑا سا آدمی استحضار رکھے، صحیح صحیح حدیث ہے، اس کا خیال رکھے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ یہ روزانہ ایک مرتبہ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اس سے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں قرآن کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ یہ پڑھتے رہیے، آپ کے واسطے سے ہمیں بھی حکم ہے اس کا اہتمام کرنا۔ اور ایک نصیحت یاد رکھیو کہ جب بھی ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ آپ پڑھیں تو یہ سمجھ لینا تہجد کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ یہ روزانہ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں استحضار نہیں ہوتا۔ استحضار رکھنا اس کا کہ میں تہجد کی 4 رکعت کے برابر مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1096. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، نمبر 3، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے، نمبر 4، خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے. یہ 4 کام کرنے: اچھی طرح وضو نمبر 1، پھر جمعہ کے لیے آنا نمبر 2، پھر خوب دھیان سے خطبہ سننا نمبر 3، اور نمبر 4 خطبہ کے دوران خاموش رہنا. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 10 دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جو پیچھے گزر گئے 10 دن، تو اس کے گناہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے ہٹا دو، مٹا دو. اس نے جو بھی کیا ہو تو دھیان سے جب بھی جمعہ کے لیے جاوے تو یہ فضیلت ذہن میں رکھیے. اب آگے فرماتے ہیں، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا. آج کل ہماری مسجد میں کنکریاں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن موبائل تو ہاتھ میں ہوتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، رومال بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، کپڑا بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ٹیشو پیپر بھی ہاتھ میں ہوتا ہے. آدمی خطبہ بھی سنتا رہتا ہے اور ٹیشو پیپر سے کھیلتا بھی رہتا ہے، خطبہ بھی سنتا رہتا ہے، تسبیح کے دانے بھی پھیرتا رہتا ہے. یہ اپنے جمعہ کا اجر ضائع کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ہماری مسجد میں آج کل کنکر تو نہیں ہے، لیکن موبائل تو کنکر سے بھی آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ وہ تو اس کے وہی تنتنی ہے، دجال، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھو. جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا، یا ہاتھ، چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس لیے جب بھی امام خطبہ دے خاموش ہو جائیے. ہاتھ سے بھی نہ کھیلیے، داڑھی سے بھی نہ کھیلیے، اور حرم شریف میں مائیں بہنیں ہو تو اوڑھنی سے بھی نہ کھیلیں، اور اپنی جو انگوٹھی سے بھی نہ کھیلیں. بعد میں تو خطبہ اتارا ہے اور انگوٹھی پھیر رہے ہیں صاحب. اب جمعہ کا خاص ثواب ضائع ہو جاتا ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اس لیے جمعہ کے دن اگر اپنے گناہ 10 دن جو پیچھے گزرے ہیں معاف کرانے ہیں، ہر ہفتے میں جمعہ آتا ہے، اتنا خالی دھیان سے، آپ تھوڑا سا دھیان کی ضرورت ہے. کا بعد بڑھ آدمی رومال سے کھیلتا رہتا ہے صاحب، انگوٹھی سے کھیلتا رہتا ہے، کبھی ناک میں انگلی ڈالتا ہے، کبھی جو ہے وہ تھوڑا سا صاف کرتا ہے. ابھی ٹھیک ٹھاک بیٹھیے، خطبہ جو ہے دھیان سے سنیے، اس وقت میں زیادہ حرکت نہ کیجیے. ٹیشو پیپر سے کوئی بات بڑھتا جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہے اور ناک صاف کرتے ہیں صاحب. لو صاحب، اسی وقت ان کے جو ہے ناک میں پانی آتا ہے. وہ پانی نہیں آتا، وہ شیطان جو ہے نا وہ کرواتا ہے تاکہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے اور اس کے پچھلے گناہ معاف نہ ہو. اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھنا بہت اہم حدیث ہے جو میں نے بتائی ہے آپ کو. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے دروازے میرے لیے کھل گئے.
آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی کھل جائیں گے. اس استحضار کے ساتھ پڑھیے. اے اللہ ہمیں اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اچھے طریقے سے تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چالاکیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. ہیرا پھیری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ چالاکیوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے. اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کے لیے سکھی سنسار کا معاملہ فرما اور وہ آسانیاں ان کے لیے مقدر فرما. اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1097. اللہ کا راستہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل اللہ جو کہتے ہیں اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. تو اللہ کے راستے کی بہت قسمیں ہیں. بہت دھیان سے سنیے. میں بار بار کہوں گا بہت دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے سنیے. سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت یزید ابن مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ ابن رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالی کے راستے میں ہیں. میں نے ابو عبس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قدم اللہ تعالی کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہیں. یہ حدیث ترمذی میں ہے. اس لیے سبیل اللہ کا جو جملہ ہے یہ عام ہے. عام کسی بیمار کی عیادت کے لیے آپ نکلے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے نکلے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. تبلیغ کے لیے چلے میں نکلے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. گشت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی حج کے لیے نکلے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. عمرہ کے لیے نکلے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. جمعہ کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. سبیل اللہ کا جو جملہ ہے اللہ کا راستہ، اس کے بہت 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 قسمیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. کوئی خاص قسم نہیں ہے کہ خالی چلہ لگا لیا تو وہی اللہ کا راستہ ہے، باقی اللہ کا راستہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی نے امت کو بہت بڑی گمراہی میں ڈال دیا ہے کہ صرف تبلیغ میں چلہ لگایا وہی اللہ کا راستہ، باقی سب بیکار. میں خود تبلیغی آدمی ہوں، تبلیغی آدمی کا بیٹا ہوں، مرکز کا بیٹا ہوں. اس لیے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صرف چلہ لگانا یہ جو ہے صرف اسے اللہ کا راستہ صرف نہیں کہتے. سبیل اللہ یہ لفظ عام ہے. صاحب جو بھی کار خیر میں، بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی حلال کمائی کے لیے جاتا ہے، اپنا کاروبار میں محنت کرتا ہے بیچارہ، کاروبار کے لیے جا رہا ہے حلال کمائی، وہ بھی قسم کا اللہ کا راستہ ہے. وہ بھی اللہ کا ہی حکم پورا کر رہا ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکل جائے. یہ ذہن بالکل غلط ذہن ہے کہ بھی چلہ لگاؤ تو اللہ کا راستہ ہے، باقی سب بیکار. مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں. علماء جو پڑھاتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں. سبیل اللہ کا جملہ یہ بہت عام ہے قرآن اور حدیث کے اندر. اور بڑا سبیل اللہ یعنی اونچا جو سبیل اللہ ہے وہ جہاد کی سبیل اللہ ہے.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوے ہوتے تھے وہ اونچا درجے ہیں سب کے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، اپنے ذہنوں کو پاک صاف کریں، اور جو شریعت ہے اتنا یاد رکھنا، میرے بیان سے شریعت نہیں بدلا کرتی اور میرے بیان سے احکامات نہیں بدلا کرتے، احکامات تو وہی ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں، نبی نے بتائے، سلف صالحین نے بتائے۔ میں کوئی بیان کر دوں اس سے کسی چیز کی تعویل نہیں ہوتی، مروڑ کر تعویل نہیں کی جاتی کسی چیز کی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کو میں بار بار ہمارے آپس میں اس کے مذاکرے ہوتے تھے مرکز کے اندر کہ سبیل اللہ کسے کہتے ہیں، تو ہم بار بار آپس میں باپ بیٹے مذاکرے کرتے تھے، تو ابا بیانوں کے اندر کہتے تھے کہ کسی کی حاجت کے لیے نکلو، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم نسخہ اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس میں بہت حدیثیں ہیں، میں نے تو خالی ترمذی کی حدیث بیان کر دی آپ کے سامنے۔ اگر آپ آدمی اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، حلال لقمہ، وہ بھی ایک قسم کا اللہ کا راستہ ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے وہ۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے ہم سب کو، اور صحیح راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے میرے گناہ معاف ہو گئے، سیدھی سیدھی بات ہے، اور عرش تک پہنچ گیا، اور اللہ اکبر پڑھا، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھی بھر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین کے ساتھ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1098۔ حضرت ابن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کام کرتے دیکھا ہے اس کو۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے قبر پر مٹی بھی ڈالی۔ اس کے بعد میت کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ساتھیوں کا تو گمان یہ ہے کہ تم دوزخی ہو، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم سے لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نصیحت فرمائی۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کی برائی نہ کریں بلکہ اچھا گمان رکھیں۔
اور اگر عیب سامنے آ بھی گیا تو اس کے عیب پر پردہ ڈالیے، اس کے لیے معافی مانگیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہمارے دادا اور دادی کی دعا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو تو کھول دے۔ اے اللہ اپنا تعلق تو ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ ساری پریشانیوں کو عافیت سے تو دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1099۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور روزانہ عمل کیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اور ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے میرے پیارے اللہ، میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ کتنی پیاری نصیحت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو، اور قسم کھا کے کہا مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ نصیحت خالی ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، ہر فرض نماز کے بعد، تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کے بعد زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسے پڑھتے رہنے کی عادت ڈالیے تاکہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ذکر کرنے کی توفیق ہوگی، اللہ توفیق دے گا تو سبق سننے کی توفیق ہوگی، اللہ توفیق دے گا تو قرآن پڑھنے کی توفیق ہوگی، اللہ توفیق دے گا تو شکر کرنے کی توفیق ہوگی۔ توفیق ہی نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گا آدمی کو؟ اس لیے اسے یاد کر لیجئے۔ اب دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے، دھیان سے پڑھیے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا، اللہ کا آدھا ترازو میرے لیے نیکیوں سے بھر گیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر میں نے ادا کیا، یہ دوسرا آدھا ترازو نیکیوں سے بھر گیا۔ پورا ترازو اللہ کا میرے لیے نیکیوں سے بھر گیا۔ دھیان سے پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دوسری مرتبہ میرے لیے نیکیوں سے بھر گیا۔ یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1100. اللہ تعالی نے 4 وعدے کیے ہیں قرآن میں. وہ چاروں وعدے میں آپ کو سنا دیتا ہوں, زندگی بھر یاد رکھنا, بھولنا مت. نمبر 1, اللہ نے وعدہ کیا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے, یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. نمبر 2, اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. اب پڑھیے میرے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اے اللہ تو نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تو مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. آپ بھی اس دھیان کے ساتھ پڑھ لیجئے کہ اللہ بھی آپ کو یاد کرے. نمبر 3, اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت کو میں بڑھاؤں گا. میں اب شکر کے الفاظ پڑھیے میرے ساتھ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن دیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اچھی بیوی دی. تیرا شکر ہے اچھا شوہر دیا. تیرا شکر ہے دکان دی. تیرا شکر ہے نماز پڑھنے کی توفیق دی. تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی. آخر میں اتنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ شکر کا جملہ ہے. یہ نمبر 4, اللہ نے وعدہ کیا ہے تم استغفار کرو گے میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اب دھیان سے استغفار بھی پڑھ لیجئے. میں نے قرآن کی دلائل سے ساری چیزیں سمجھا دی آپ کو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. دیکھیے اتنا پڑھا میرے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ مجھے ہلاک بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو آپ بھی ان چیزوں کا اہتمام کیجئے. یہ 4 وعدے یاد رکھنا قرآن میں اللہ نے وعدے کیے ہیں. میں نے تفصیل سے بتا دیے. زندگی بھر کے لیے یہ سبق ہے, خالی 1100 نمبر کے لیے نہیں ہے, زندگی بھر کے لیے. بچوں کو بھی سبق سکھا دیجئے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں یقین کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہیرا پھیری والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کا مسلمان چالاکی میں زندگی گزار رہا ہے, ہیرا پھیری میں زندگی گزار رہا ہے. یہ بہت بڑا خطرناک ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے کہ ہیرا پھیری میں زندگی آدمی گزارے. سیدھے ڈگر پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.